بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافی دنوں کے بعد میری آپ سے بات ہونے جا رہی ہے۔ ایکچولی کچھ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ہر انسان ایک عجیب یعنی پورے ہماری سوسائٹی میں پوری دنیا میں بلکہ کہنا چاہیے کہ اس وقت عجیب خوف و ہراس کی فضا ہے۔ ایک جیسے بچے آرام سے کھیل رہے ہوں، کوئی اپنے روٹین کے کاموں میں بیزی ہوتا ہے، کوئی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ہنس رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی آ کر کہتے ہیں بھاگو بھاگو جن آ گیا، تو ایک دم سے وہی بچے جو ہنس رہے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے سہم کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں کونوں کھجروں میں۔ اسی طرح ہی ہماری دنیا میں اس کرۂ ارض پر، اس کرۂ زمین پر، اس خطے کے اوپر اس وقت ایک جن آ گیا ہے جس کا نام ہے کرونا جن۔ یہ ایک وائرس ہے جو سڈن اپیئر ہوا ہے، جو شروع چائنا سے ہوا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آکٹوپس کی طرح اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے، دنیا کے مختلف خطوں، حصوں، ممالک سے ہوتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان تک بھی پہنچا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں کوئی بھی اتنا جینیس نہیں ہے، یا کچھ حالات و واقعات اس وقت اوورآل پوری دنیا کے اوپر ایسے چل رہے ہیں کہ ہم یقین سے کوئی بھی بات کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ کوئی بایولوجیکل وار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے امریکہ نے جتنی گیمز بنائی وارز کے بارے میں، سائنس اینڈ فکشن کے اوپر لے کر ہم لوگ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ان میں جو بچوں کی گیمز ہیں وہاں سے دیکھ لیں، جو موویز انہوں نے بنائی وہاں سے دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں پریکٹیکل لائف میں سامنے آئی ہیں کہ شاید وہ ان کی پلاننگز جو وہ طریقے سے سامنے لاتے بھی رہے، تو مگر ہم مدہوش لوگ گیمز کھیلتے رہے اور ہم وہ موویز دیکھ کر انجوائے کرتے رہے، اور اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اسپیشلی اسلام کے خلاف تو ایک بہت ہی وسیع پیمانے پر مخالفت میں چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں صرف غیر مسلم شامل نہیں ہیں۔ مینس وہ جو کہا گیا تھا نا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کربلا جو بپا ہوئی وہ فرات کے دریا کے پاس، وہ لگی رہے گی اس دنیا کے خاتمے تک، اور ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جو کربلا بپا ہوئی اس میں ہمارے مخالف کوئی نان مسلم نہیں تھے، اپنے ہی اپنوں کے خلاف تھے، مینس اس سینس میں کہ وہ سب کلمہ گوئی تھے، جو یزیدی بھی کلمہ گوئی تھے، اس کی فوج بھی کلمہ گو تھی، وہاں پہ سارے کوفی بھی کلمہ گوئی تھے۔ تو آج بھی کچھ بہت زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہے، بس کچھ کریکٹرز ایکسٹرا آ گئے ہیں، ورنہ باقی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، مگر بہت سارے مسلمان ممالک خاموش تماشائی ہیں، اور الٹا وہ اپنے ہم مذہب لوگوں کے جو دشمن ہیں، جو ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، جو ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، وہ ان کو ایوارڈز دے رہے ہیں۔ یہ کیسا کیسا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اگر حقائق کے اور واقعات کے اوپر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے حلق سے نوالا نہیں اتر سکتا، مگر سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ابھی جیسے کہ میں نے بات شروع کی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کوئی بایولوجیکل وار شروع ہوئی ہے چائنا کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، اور جب کسی کے گھر آگ لگائیں تو شعلے تو اپنے دامن تک بھی پہنچتے ہیں، تو وہ آ رہے ہیں واپس، یا کہ یہ قدرت کی طرف سے کوئی سزا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قدرتی آفات تو سبھی نے سنا ہوگا، قدرتی آفات آیا کرتی ہیں، ہمارے سے پہلی قوموں پر بھی آئی، قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ ہماری صرف خوش نصیبی یہ کہ اللہ پاک پروردگار کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ٹھہرے، اور کیونکہ وہ آخر وقت تک، آج تک بھی اور روز محشر تک ہماری شفاعت کے لیے ہیں، اور ہم اس بات کا، اس چیز کا ناحق، ناجائز اور بے تحاشا استعمال کرتے ہوئے ہر غلطی کر رہے ہیں، ہر گناہ کر رہے ہیں، اور اتنے لاپرواہ ہیں کہ اب سوچئے ذرا کہ بحیثیت مسلمان زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، اب وہ موت نے ایک روز تو آنا ہی آنا ہے، اس نے وارد ہونا ہی ہے، مگر کب، کیسے، کہاں، جگہ، وقت اور ذریعہ، اس چیز کی کا تعین قدرت خدائے بزرگ و برتر نے پہلے سے کر رکھا ہوا ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اس حساب سے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زندگی کی حفاظت اللہ پاک پروردگار کی امانت اور تحفہ سمجھتے ہوئے بھی ہمارا فرض گردانا گیا، کہا گیا، فرمایا گیا، تو ہم نے اس کی حفاظت تو کرنی ہے۔ ہم نے ناحق یا تکلیف دہ موت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔
मगर अब आप देखिए कि ओवरऑल हमारा रवैया क्या है जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में। हम इसको अगर कुदरत याफत के तौर पर गिने तो डायरेक्ट तो नहीं ये हमारे ऊपर आई तो इनडायरेक्ट होकर है, लेकिन ये कि आई तो है। और अब अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि ये किस हद तक जाती है और कहाँ तक जाती है। मगर जब हर एक की ज़िंदगी का कोई ना कोई मोटो होता है, कोई ना कोई नज़रिया और ज़ाविया होता है, तो बहैसियत मुसलमान तो ज़ाहिर बात है हमारे पास तो हमारी बरगज़ीदा और पाक हस्तियाँ मौजूद हैं जो हमें ज़िंदगी के बारे में जिन्होंने बताया कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी बुक्कत और वैल्यू क्या है, और हमें इसको कैसे गुजारना चाहिए, हमारे रंग ढंग और अंदाज क्या होने चाहिए। काबिल गौर बात यह है कि हम क्या उन्हीं अतवार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उससे मुख्तलिफ हैं या उससे बेहतर हैं, ये गौर करने की बात है। अगर ये कुदरती आफत है तो डेफिनेटली ये अल्लाह पाक के गज़ब और नाराज़गी का भी तो इजहार हो सकती है। कुछ लोग ये फरमा रहे हैं कि चाइनीज़ ये खाते हैं वो खाते हैं तो इस वजह से ऐसा हुआ, तो देखिए वो आज तो ये चीज़ें नहीं खाने लगे ना, वो मुद्दत हुई उनका हर एक मजहब और हर हित्ते और हर जगह के लोगों का, जैसे खानदानों में होता है कि हर कोई कहता है हम फलां ज़ात से हैं या फलां खानदान से, हमारी ही वैल्यूज़ हैं। हर जगहों का अपना एक कल्चर होता है, हर लोगों का अपना एक कल्चर होता है, इसी तरह उनका भी अपना एक कल्चर है। और फिर वो कोई खुदा के मानने वाले तो नहीं हैं, हम खुदा के मानने वाले हैं और हम झूठ भी बोलते हैं जबकि हमें मना फरमाया गया, हम गीबत भी करते हैं जबकि हमें मुर्दा गोश्त के भाई के गोश्त खाने के बराबर इसको तशबीह दी गई। हम कौन सी गलती है या कौन सी नाफरमानी है या कौन सी गुस्ताही है जो नहीं कर रहे, हालांकि वो हमारे दीन के बिल्कुल अगेंस्ट और अपोजिट चीजें हैं, मगर हम धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो अगर चाइनीज तो वो तो नहीं हमारे हम मजहब नहीं है, उनके लिए हराम और हलाल के वो तकाजे और वो हदूदों को यूद नहीं है जो हमारे लिए हैं। तो आज ही क्यों अचानक, इसी वजह से फिर दो ही बातों पे जाता है ना ध्यान, वही बात कि या तो ये कोई एंटी चाइना कोई लाइक कोई बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हुई है जिसमें बाकी लोग भी उसमें जाहिर बात है फिर उनका भी शामिल होते जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि अगर कुदरत याफत है तो फिर तो सभी के लिए है ना, और अगर सभी के लिए है तो फिर भी हमें खाली इससे खौफजदा होकर नहीं बैठ जाना चाहिए और प्याज खाने पे नहीं जोर लगा देना चाहिए और एंटीबायोटिक्स लेने पे जोर नहीं लगा देना चाहिए, बल्कि हर देखिए हर चीज़ जो होती है मालिक के पाक परवरदिगार का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम होता है उसके पीछे, हमारे लिए कोई ना कोई लेसन होता है कि हम उस पर गौर करें और उससे सीखें। जैसे कि कहा जाता है कि हर तूफान इसलिए नहीं होता कि बर्बाद करके रखते, कुछ तूफान इसलिए भी आते हैं कि वो हमारे रास्ते साफ होने होते हैं, मंजर जो धुंधलाए हुए होते हैं वो क्लियर होने होते हैं। बहुत सारी देखिए फिजा में जब बहुत गर्दो गुबार जमा हो जाता है और उसको भी हम वायरस का नाम देते हैं, तो वो फिर हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह बारिश बरसा दे ताकि ये क्लियर हो जाए, और उससे वो काफी सारी बात है कि फायदा भी होता है। अब आप देखें कि हम बहसीत मुसलमान हम इतने खुश नसीब लोग हैं जिसका कि आज हमें अभी फिलहाल इतना ज्यादा इदराक नहीं है और हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हालांकि रोज़े महशर आपको पता है ना, हदीस पाक भी है कि इस बाकी के मज़हब के लोग पछताएंगे कि काश हम मुसलमान होते, अभी भी कुछ पछताते हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार ने जो हमें साफ सुथरा निज़ाम ज़िंदगी अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, हमें जीने और मरने के ढंग सिखाए, हमें दुनिया के ऊपर रहने के तौर तरीके सिखाए, बेहतर इंसान न सिर्फ मुसलमान नहीं बेहतर इंसान बनने की हमारी ट्रेनिंग की गई, इंसानियत के काम आने के लिए हमें जो है असलूब सिखाए गए। हम उनके ऊपर कितना अमल कर रहे हैं, हम बेहिस हैं, हम लाइक पता नहीं किन हम किरदार जो हमारे दीन के मुताबिक जो एक मोमिन और एक मुसलमान का किरदार है उसके हिसाब से हम इतनी गहरी पस्तियों में गिरे हुए हैं कि हम ये टाइटल हमें सूट ही नहीं करते। आप देखिए कि पाकिस्तान यहाँ हमारे साथ कश्मीर है ना जो पाकिस्तान का हिस्सा जिसको हम शुरू से कहते हैं, 70+ ईयर से वहाँ पर क्या हो, और हम उन्हें यही कहते आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है कि हालात वाक़यात या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग समझ सकते हैं कि हम एकदम से अटैक नहीं कर सकते, चलिए आप अटैक नहीं कर सकते, आपके हमसाए के घर में आपका हम मजहब और
لائک ہر حساب سے آپ کا اپنا جو ہے وہ اپنے گھر میں پرابلم میں ہے، بھوکا پیاسا ہے، رو رہا ہے، چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے، آپ اس کو کچھ جا کر دے نہیں سکتے، تو کم از کم آپ اپنے گھر میں تو شادیانے نہ بچائیں، آپ اپنے گھر پہ تو ڈھول نہ بجائیں، آپ اپنے گھر میں تو اونچی آواز میں مت ہنسیں، کہے مت لگائیں. کیا اتنی بھی انسانیت نہیں رہ گئی ہمارے اندر؟ کہ آپ دیکھیے کہ ہم ان کے ہاں 200+ ڈیز سے وہ ایک کیسی ہولناک قسم کی زندگی ہمارے بہن بھائی وہاں پر بزرگ اور بچے گزار رہے ہیں. کہ کچھ رپورٹس میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کہ ان کے اوپر اتنا بھاری اور اتنا سخت وقت آیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مردے بھی بعض فیملیز اپنے گھر کے سینوں میں دفنانے پہ مجبور ہیں. اور ہم بینڈ باجوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہمارے ہاں PSL چل رہا ہے، ہمارے ہاں میوزک نائٹس چل رہی ہیں، ہمارے ہاں کلبز میں اور جم خانہ جو ہے وہاں پہ میوزک نائٹس ہو رہی ہیں، اور شادی بیاہ والے ماحول میں ہم وہاں جا کے ناچ گانا کر رہے ہیں، اور ہمارے نیبر میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے کہ ہم کس قدر بے حس ہو گئے ہیں. ہمارے اپنے مذاہب کے لوگ انہیں لائک فرض کریں کہ انڈیا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو ان کو ایوارڈز دے رہے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں، ان کے ہم مندر اور ان کے ہم بھگوان خانے بنوا رہے ہیں، اور ہماری مسجدیں وہ توڑ رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور ہم سب کچھ خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا اب ہم ان سے جا کے لڑیں؟ ایک کمزور اگر ایک بظاہر دنیا داری کے حساب سے مضبوط کے ساتھ لڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مر جاتا ہے. تو کیا ویسے مرنا نہیں ہے؟ کس نے زندہ رہنا ہے؟ آج تک کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہا کہاں؟ تو آج ہم لائک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے خاندانوں کو، اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ مائٹ بھی یہ پاک پروردگار نے ہمیں ایک ٹرننگ پوائنٹ پر لانے کے لیے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہو کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنے شخصیتوں کو، اپنی سوچوں کو آلٹر کریں، ہم اپنے اندر سے بے حسی کا گلا دبا دیں، اس کو مار دیں، اور اپنے اندر سے انسانیت جو ہے اس کی اپنے اچھے اطوار اور آلٹریشن سے ہم اس میں زندگی کی روح پھونک دیں اپنے مردہ جسم میں. مسلمان اس کا حساب اس وقت مردہ جسم ہی جیسا ہے نا، ورنہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک بھائی کو مارا جا رہا ہو اور دوسرا بھائی شادیانے بجا رہا ہو، اس کو کوئی فرق ہی نہ ہو، اس کو مینس کہ اتنی بے حسی کہ اگر ہم ایک مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں محسوس کرتے یا ہم اس کے دکھ میں شامل نہیں ہوتے، علامتی طور پر بھی ہم شامل نہیں ہوتے، تو ہم دوسرے مذاہب سے کیسے یہ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہماری پرابلمز کا احساس نہیں ہے یا ہم مر رہے ہیں اور وہ پرواہ، وہ کیوں پرواہ کریں؟ ریزن ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ہماری خاطر پریشان ہوں یا ان چیزوں کا نوٹس لیں جب ہم خود ہی اکٹھے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایک خاندان میں بہن بھائی والدین مختلف رشتے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور وہ کہیں کہ وہ فلاں محلے یا فلاں شہر سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، یہ اس سے زیادہ بچگانہ اور بے وقوفانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا، یہ اس وقت خالی ہمارے ملک کے حوالے سے نہیں، اسلامی دنیا کے حوالے سے ذرا غور کرنے کی بات ہے. اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. اس پہ غور کیجیے. اپنے آج کل ہمارے پاس کافی ٹائم ہے کیونکہ کرونا جن نے اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ کافی سارے لوگ مینس کچھ ٹائم دے رہے ہیں چیزوں کو سوچنے پر. اور یہ ٹھیک ہے کہ کچھ ہم کہیں سے میسیجز آ رہے ہیں کہ پیازوں باریک پیاز کاٹ کر اس پر نمک چھڑک کر وہ کھائیں، کہیں ڈفرنٹ یعنی ہر کوئی اپنے معلومات کے مطابق یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اچھی بات کہیں سے معلوم ہوتی ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے، مگر اصل باتیں جو بڑھانے کا ٹائم ہے اس پر بہت کم دھیان دیا جا رہا ہے. اور پلیز ہمیں ان چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اللہ پاک پروردگار نے، ہم جو مسلمان ہیں سو کالڈ،
ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک پروردگار نے اپنی کتاب اتاری، مقدس کتاب قرآن پاک، قرآن مجید. اس میں مکمل کوڈ آف لائف ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کیا چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، کہ ہمیں کیا چیزیں اچھی طرح سے اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے، ہمیں اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک ہونا چاہیے، اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، چرند پرند اور باقی پاک پروردگار کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، پھول پودوں اور کانٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، پانی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کسی سے بات کیسے کرنی چاہیے، بات کے دوران الفاظ کا استعمال اور ان کا چناؤ کیسا کرنا چاہیے، اور کس موقع پر کیا ری ایکشن دینا چاہیے، اور اپنی بھوک اور پیاس کے اوپر اپنے بہن بھائی کی بھوک اور پیاس کو فوقیت دینی چاہیے، اور خالی اپنے سیلف لائک جو ہماری اپنی شخصیت کے ذات پرستی، جو ذات پرستی ہے اس میں نہیں ہمیں رہنا چاہیے. ہم ہر چیز قرآن پاک میں ہر رشتے کے حوالے سے، جینے مرنے کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے ہر چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی ہے. اور اس کے بعد پھر پاک پروردگار نے اپنا سب سے اپنے یعنی کل، یہ میں نہیں کہہ رہی، پاک پروردگار کا فرمان ہے کہ اپنے کل جو اس کی تخلیقات مخلوقات شاہکار ہیں ان میں سے دی بیسٹ، the one and only، جن کو اللہ پاک پروردگار نے اپنا محبوب ٹھہرایا اور یہ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اور ملائکہ دن اور رات 24 گھنٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں عرشوں پہ بیٹھ کر. اور اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی ایسا ہی کرو. اپنے ان محبوب حضور پاک پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتشم مجسم قرآن کو ہمارے لیے بھیجا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے کیسے بننا ہے یہ سکھانے کے لیے. یعنی ایک کتاب بھیجی، ساتھ پریکٹیکل. اب سائنسز پڑھتے ہیں نا، اس میں بائیو کے اصول ہوتے ہیں، اس میں فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، پھر ساتھ آپ کو لے کے جایا جاتا ہے لیبارٹری میں، وہاں پہ ایکسپیریمنٹس کروائے جاتے ہیں. جو چیزیں ہم نے تھیوریٹیکل وہاں پہ بکس میں پڑھی ہوتی ہیں لاجکس کے ساتھ، تو وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ جو تمام سائنسوں کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، کریٹ کرنے والا، رنگ بھرنے والا، زندگی بھرنے والا، اس نے بھی پہلے کتاب اتاری اور اس کے بعد اپنے پریکٹیکل اس بک کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہماری خوش نصیبی کے لیے اپنے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے کامل نمونہ مجسم قرآن فرمایا. اب یہ دیکھیے کہ ہم ان کے نقش پا کے اوپر کتنا چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کیا جو زندگی گزارنے کے ڈھنگ انہوں نے ہمیں سکھائے، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کھانے پینے، رہنے سونے جاگنے کے اطوار جو ہیں، کیا کسی طرح سے بھی ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو ابھی اس حوالے سے بھی میں اپنے پروفیشن کے حساب سے بھی، کیونکہ میرا کام ہی علاج بالغذا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں سجیشن دینا چاہوں گی. اللہ پاک پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جہاں جہاں ہیں، ہم کافی میں نے جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا، تنزن یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا وائرس نہیں ہے جتنے ماہر ہو گئے ہیں، دس اینڈ دیٹ. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا مناسب ہے ایسے موقع پر؟ اگر دنیا ڈری ہوئی ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی ایسا غلط بھی نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر آپ مومن ہوتے ہیں، اگر آپ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ کے آپ فالور ہیں، اور اگر آپ مولا حسین کے اور مولا علی کے فالور ہیں، تو پھر آپ موت سے تو نہیں نہ ڈر سکتے. ہاں، زندگی کی حفاظت کرنا فرض ضرور ہے، مگر باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑ کر. تو آپ دیکھیے کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی بھی ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی روزمرہ جو زندگی ہے وہ کیسے گزارا کرتے، اور ان کے کن غذاؤں کو ریکمینڈ کیا انہوں نے ہمارے لیے. آپ دیکھیے حضور پاک، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور مولا علی کا بھی فرمان، آپ نے یہ فرمودات دیکھے ہوں گے. فرمایا کہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کے، اور ہر میٹھی چیز میں نقصان ہے سوائے شہد کے. اب یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے نا. ہم اپنی غذا میں، آپ کو کسی ضروری نہیں کہ کسی پروفیشنل بندے کے پاس ہی جا کے پتا چلے گا کہ میٹھی چیزیں کون سی ہیں اور کڑوی کون سی ہیں. خود غور کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو جسم میں سے مختلف جو لائک انہیلدی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں. مثلا
آپ دیکھیے سرکہ والی پیاز، اس کو ریکمینڈ کیا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جیسے کہ برسات اور گرمی کے موسم میں کہا گیا، کیونکہ ان دنوں بھی اس طرح کے وائرسز باڈی میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جراثیم اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پسند فرمایا گیا کہ سرکہ میں پیاز ڈال کے رکھی جائے اور اس کو پھر کھانے کے ساتھ استعمال کیا جائے، وہ ہماری روٹین جو لائف ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دونوں چیزیں میٹھی نہیں ہیں۔ اس طرح ہی آپ دیکھیے کہ لیمو ہے، گریپ فروٹ ہے، لیمو جو ہے وائٹامن سی کا بھی بہت بڑا سورس ہے حاصل کرنے کا، اور ساتھ یہ ڈیٹاکس کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو انہیلدی اور گندے چیزیں جمع ہو جاتی ہیں انہیں یہ نکالتا ہے۔ گریپ فروٹ جو ہے چکوترا جسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں میں ویٹ لاس کے لیے بھی فیمیلز کو یوز کراتی ہوں اور وہ بڑی خوشی سے استعمال کرتی ہیں۔ یہ ویسے بھی ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اکارڈنگلی، اگر کسی کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی تکلیف یا کوئی ایسی الرجی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، کہ لائک وہ چیک کر کے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تو پھر یہ چیزیں اپنی غذا میں شامل کریں۔ لیمو اور چکوترا یہ بھی ہماری روزمرہ غذا کا حصہ ہونا چاہیے، اسپیشلی ان دنوں میں، جیسے کہ آج کل کرونا جن آیا ہوا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح ہی انجیر اور زیتون، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت کے پھل ہیں، زیتون، انجیر، انار، انگور، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی گروپ میں ہے، اور یہ بھی ہماری صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے اور ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھانا جیسے کہ کوکنگ، لائک کھانا پکاتے ہیں ہم تو لائک ہم تو زیتون کے تیل میں کوکنگ میں کرتی ہوں، کیونکہ میرے آقا جی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کو کھانے میں بھی استعمال کرو، غذا میں بھی اور بدن پہ مساج کے لیے بھی، یعنی بہت دردیں، چوٹیں، جوڑوں کا درد، کتنے زیادہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ خالی صرف اور صرف زیتون کا تیل جو ہے اس کا مساج اور اس کا استعمال جو ہے اس سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ اور سیکنڈ، کھانا پکانے میں اب دیکھیے کہ کچھ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ تو بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے، بجٹ اوور ہو جاتا ہے، تو بجٹ اس وقت نہیں اوور ہوتا جب بیوٹی سیلونز میں جاتے ہیں اور ہزاروں روپیہ لگا کر وقتی چمک دمک چہرے پہ لانے کے لیے بے بہا پیسہ لگاتے ہیں، اور کیا جب ہم یعنی اپنے جوتوں، کپڑوں اور بیگز کے اوپر ڈھیروں ڈھیر پیسہ خواتین لگاتی ہیں۔ اب دیکھیں مرد کمانے میں دن رات لگا رہتا ہے اور ہم خرچ کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ اب جب ہم خرچ کرتی ہیں اس وقت ہمیں بیلنس کرنا چاہیے نا، اپنا بجٹ اس طرح سے بنانا چاہیے کہ ہماری فیملی، ہمارے ہسبینڈ جو کما کر لاتے ہیں ہمارے لیے ان کی صحت کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے، ہمارے بچوں کی صحت کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے، ہمارے گھر کے بزرگوں کی صحت کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے۔ تو وی ہیو ٹو فوکس کہ ہم کہاں سے کرٹیل کریں، کپڑوں پہ کم لگائیں، جوتوں پہ کم لگائیں۔ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی آپ ویسے خوبصورت دکھیں گے، آپ جب خوبصورت دکھیں گے تو آپ بہت زیادہ قیمتی کپڑے نہیں بھی پہنے یا برانڈ ایمبیسیڈر نہ بھی بنے تو آپ اچھے ہی دکھیں گے۔ اور پھر ایک اور بات کہ اچھے دکھیں یا نہ دکھیں، جب فائنلی سفید کپڑا ہمارے چہرے پہ ڈالا جائے گا تو کیا وہ کسی برانڈ کا ہوگا؟ اور کیا کالونیاں ہوں گی قبرستان کی جگہ جہاں پہ ہم اپنے لیے پلاٹ لیں گے پہلے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے سونا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو پھر اس زندگی کو اتنی سی اہمیت دیں، اس طریقے کی اہمیت دیں جس سے یہ زندگی آسان ہو، اور اس زندگی کی آسانی کا خیال رکھیں گے تو موت بھی آسان ہوگی۔ ویری سمپل، ان چیزوں پہ پلیز غور کیجیے گا۔ تھوڑا تیزی سے میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ویڈیو اتنی طویل نہ ہو جائے کہ آپ لائک کھول کے سنیں نا، بوریت آپ کو ہو کہ یہ کیا پتہ نہیں اتنا لمبا کر دیا ہے پروگرام۔ تو آپ دیکھیے کہ صحت مند زندگی اچھی موت کی بھی لائک راستے پر لے کے جاتی ہے، مینس کہ یہ غذائیں ہمیں جو ہیں اپنے اچھا پھر دیکھیے کلونجی کے بارے میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں موت کے سوائے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہم پرواہ کرتے ہیں، ہم لوگ پیزاز، ہم لوگ برگرز، ہم لوگ شوارماز، ہم لوگ، ہمارا کلچر جو ہے وہ عجیب سا ہو کے رہ گیا ہوا ہے، تو بیماریاں بھی اسی لیے زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ پھر باسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب جو آئی ایم سوری ٹو سے بزنس ہے لوگوں کا، مگر کون سے آپ ہم میں سے کون یقین سے کہہ سکتا ہے کہ آپ جہاں سے یہ لائک جنک فوڈ یا یہ فاسٹ فوڈ جو بائی کرتے ہیں وہ لوگ جب پیک کر رہے ہوتے ہیں تو کون ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت کھانسی کی ہو اور وہ ہاتھ انہی ہاتھوں سے وہ پیکنگ ہو رہی ہو اور مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو، بیکنگ ہو رہی ہو اور میکنگ ہو رہی ہو، اور اسی وقت ہی پتہ نہیں اپنے نوز صاف کر کے تو ٹیشو بھی پھینک کے تو ہاتھ صاف نہ کیے ہوں، گندے نوز والے،
جو نا ہاتھوں کے ساتھ پھر سے چیز کو پریپیئر کرنا شروع کر دیا اور وہ آپ ٹیبل پہ سجا کے ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور پکوڑے آتے ہیں اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ سادہ غذا کھاؤ، اس سے عمر بھی طویل ہوتی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے. ڈیپلی ذرا بیٹھ کے یہ ساری باتیں سوچیے گا بعد میں اور آپ کو لگے گا کہ ہاں بہت ساری جگہوں پر ہم غلط ہیں، ہم نافرمان ہیں اور ہم بھٹکے ہوئے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر کوئی جتنے بھی ہم ماشاءاللہ سے پیرنٹس بن چکے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہم اپنے حصے کا کھانا بھی لائک سم ٹائم ہم اپنی پسند کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، بچے پہ نظر پڑے اس پہ پیار آتا ہے، اپنے حصے کی چیز بھی اسے دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہر گھر میں. تو آپ دیکھیے وہی بچے جنہیں ہم اپنے حصے کی چیز بھی دیتے ہیں، ہم ان کی جگہ گرمی سردی سہنے کو تیار ہوتے ہیں اور ان کے کمفرٹس کے لیے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے آپ کو نقصان میں یا پریشانی میں ڈال رہا ہو، ہم پہلے پیار سے ہم مائیں جو ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا نہیں کرو، پلیز ڈونٹ ڈو، لائک مختلف جو طریقے سے نرمی سے ہم انہیں کہتی ہیں. وہ نہیں مانتے پھر ہم تھوڑا سا گھورتی ہیں، انہیں گھوری مارتی ہیں کہ یہ میری بات نہیں سن رہا، یہ سن رہی. اس پہ بھی بات نہ بنے پھر ہمارا منہ لال ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہمارا فیچرز چینج ہوتے ہیں اور بچہ نوٹس کرتا ہے کہ اماں اب جو ہے نا اینگری ہو رہی ہیں. اس کے بعد بھی اگر وہ تھوڑا اوور لفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ڈانٹتے ہیں اس کو، ہماری آواز تھوڑی لائک سخت ہوتی ہے. اور بعض اوقات اگر اس پہ بھی بات نہیں بنتی تو پھر ماں کے ہاتھ پڑتا ہے بچے کو. اب وہ جو زوردار تھپڑ ہم اس کو مارتے ہیں وہ کیوں مارتے ہیں؟ سم ٹائم، ہمیشہ نہیں مگر کبھی نہ کبھی ضرور ایسا ہوتا ہے. ہم کتنے مرضی پولائٹ ہوں، ہم کتنے مرضی سافٹ ہوں، لونگ کیئرنگ وٹ ایور، مگر ایسا ہوتا ضرور ہے. اب یہ بھی غور کیجیے گا ایسا کب ہوتا ہے؟ ہر ماں پہ جسٹیفیکیشن بھی دیتی ہے، یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے لگا تھا یا ڈالنے لگی تھی، یہ اپنا نقصان کرنے لگا تھا، یہ اپنا ہاتھ چلانے لگا تھا، یہ گرنے لگا تھا، تب ہم سختی کرتی ہیں نا. تو وہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، جو ہماری آنکھوں میں نور بھرنے والا ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیاں رنگ و رونق دیکھ سکیں، جس نے ہمیں ہمارے منہ میں زبان رکھی کہ ہم بول کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، اپنے پیروں سے چل کر کہیں بھی جا آ سکیں، اپنے ہاتھوں سے چیز پکڑ کر کھا سکیں، اور جس نے ہمارے فیچرز بنائے اتنے خوبصورت کہ ہم حسین دکھ سکیں، ہمارے بال بنائے، کیسا اچھا ہمیں پینٹ کیا، ایک خوبصورت انسان ہمیں بنایا اور کیا نہیں دیا، اور پھر رنگ برنگ کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائی کہ لو یہ کھاؤ پیو انجوائے کرو، فروٹس ہیں، ویجز ہیں، اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم شمار کرنے پہ آئیں تو زندگی ختم ہو جائے اور نعمتیں شمار نہ ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرتا ہوں. اگر ایک ماں کو ہر وقت، ایک ماں جب ایک لڑکی ایک ماں بنتی ہے اس کا پورا بدن آنکھ اور کان بن جاتا ہے، وہ ہر وقت متوجہ ہوتی ہے، کچھ بھی گھر میں کام کر رہی ہے اس کے اپنے ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے بچہ کدھر ہے، کھیل رہا ہے، وہ کوئی پرابلم میں تو نہیں اپنے آپ کو ڈال رہا، کوئی الیکٹرک چیز کو وائر کو تو نہیں ہاتھ لگا دیا، کہیں سے گرنے تو نہیں لگا، اس کو بھوک تو نہیں لگی، اسے پیاس تو نہیں لگی، وہ رو تو نہیں رہا، اور اگر رو پڑا ہے تو کس نے رلایا اس کو، اسے کیا ہوا ہے. آل ٹائم مینس اس کی بس زندگی اسی روبوٹیکل مطلب عجیب سی وہ اس میں آ جاتی ہے کہ محبت اٹس مینس کوئی بھی دنیا کی ماں یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ میری مجبوری ہے یا میں بڑی میرے اوپر برڈن ہے. نہیں، محبت اس کو محبت ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ اپنی اولاد سے محبت کری ہوتی ہے اپنی ذات سے بڑھ کر. تو جب رب نے یہ فرما دیا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں تو ہم اس کی محبت کو پھر کیسے سمجھنا ہے ہم نے. تو پھر وہ بھی پہلے تھوڑی تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے وائرسز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، پھر سم ٹائم بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں. پھر کئی بار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ بچے کو چوٹ لگے ماں کہتی ہے اچھا ہوا ہے، اب سبق ملا نا، اب پتہ چلا نا، کہتی ہیں نا ایسے. تو لائک یہ زندگی میں جو تکلیفیں مصائب آ جاتے ہیں، بعض اوقات بیماریاں آتی ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، ان میں رب کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے میسج بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہ کہتا ہی رہتا ہے، فرماتا ہی رہتا ہے کہ اے میرے بندو رک جاؤ، سنبھل جاؤ، مان جاؤ. تو ہمیں ان آوازوں، ان وائبس کے اوپر بھی تو کان رکھنے ہوں گے. تو ہمیں فوری طور پر اپنی جو غذائی ہماری روٹین لائف ہے، غذا لینے کے حساب سے اس کو چینج کرنا ہوگا. آج کل انٹرنیٹ پہ ہر چیز دستیاب ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ لے کر بیٹھے، اپنا موبائل یوز کرے، جو بھی ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ کر رہے ہیں، ٹیب کر رہے ہیں، وہاں سے کھولیے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالیے اور اسٹڈی کیجئے کہ ہمارے آقا و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز رہن سہن، سب کچھ مینس وہ کیا ہے، اور پھر اس کو فالو کیجئے. آپ یقین مانیں
کہ یہ ایک کرونا کیا، کوئی بھی دنیا کی پرابلم جو ہے نا، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی جراثیم ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا. باقی میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا کہ موت تو برحق ہے، اس نے جب اور جس وقت اور جس طرح آنا ہے وہ تو آنا ہی ہے، مگر کبھی ہمیں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اور کبھی ہم دوسروں کے لیے سیکھنے کا سورس بن سکتے ہیں. تو اللہ پاک پروردگار سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر انسان بن سکیں. اور جیسے میں نے کہا کہ کھانے پینے کے حساب سے اپنی چینجز لائیے، جنک فوڈ چھوڑ دیجئے، اور یہ جو پیک والے جوسز اکثر کہیں بھی جائیں بچوں نے پکڑے ہوتے ہیں، اسٹرا ڈالے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان پیکس میں سے اسٹرا کے ذریعے بچوں کے حلق میں کیا جا رہا ہے. وہ سب کچھ بند کر دیں. یہ جتنا جنک فوڈ بچے اور بڑے کھا رہے ہیں، بڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. بلکہ آج میری ماسی بتا رہی تھی میری ایک ملنے والے کے بارے میں کہ وہ چکن کر کے فرائی، اس کے اوپر ڈھیر ساری کیچپ ڈال کے اور ساتھ کیا کیا اور چیزیں بتا رہی تھی، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ خاتون کو ڈائبٹیز بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، اور وہ یہ چیزیں کھا رہی ہیں. تو جب آپ کو خود سے محبت کرنی ہوگی، کیوں کرنی ہوگی؟ اپنی فیملی کے لیے. ہر وہ پیرنٹس اپنی صحت کا خیال رکھیں گے جنہیں اپنے بچوں کی فکر ہوگی کہ ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اپنے پیرنٹس کے علاوہ بچوں کی لک آفٹر کوئی اور بندہ کتنا بھی رشتہ محبت کرتا ہو پیرنٹس والی کیئر نہیں کر سکتا، سیکریفائس نہیں کر سکتا. اسی طرح ہی اگر بچوں کو محبت ہوگی اپنے والدین کے ساتھ تو وہ بھی اپنے آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہوگا کہ ہمیں تکلیف ہوگی تو ہمارے پیرنٹس تکلیف محسوس کریں گے. ایک یہ چیزیں جو ہم نے اپنی زندگیوں کو آرٹیفیشل ویز میں لا کے بہت بیزی کیا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں، یہ بھی تو دین کے خلاف ہے. ہمیں اس کو بھی چینج کرنا ہے. تو کھانا اپنا جو ہے غذائی ہماری جو روٹین ہے اس کو سمپل بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ ہر چیز ہوم میڈ کھائیں، بازاری کھانے بند کر دیں، جنک فوڈ بند کر دیں، اور کھانے میں گھریلو کھانوں کے ساتھ بھی پانی کا انٹیک تھوڑا بڑھائیے. دہی، آپ کو معلوم ہے نا دہی جو ہے بڑے بڑے حکماء نے کہا کہ جو لوگ دہی بھی کھاتے ہیں اور پھر مر بھی جاتے ہیں تو ان پہ حیرت ہوتی ہے، مینس اتنی شفا ہے اس میں. چھاچھ جس کو لسی کہتے ہیں، نمکین لسی، وہ بڑی بہترین چیز ہے. اس طرح ہی جیسے یہ ڈیٹاکس ویٹ لاس کے لیے اور سکن کیئر کے لیے جو ڈیٹاکس واٹر بنا کے رکھتے ہیں، جس میں پانی کا جگ صبح بھر کے رکھتے ہیں، اس میں ادرک کے کچھ سلائسز، لیمن کچھ ڈال لیں، کھیرا چاہے تو ڈالیں ورنہ ادرک اور لیمن، یہ دو چیزیں بہترین ہیں. اگر یہ بھی آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے تو جسٹ لیمن اور کالی مرچ پاؤڈر تھوڑا سا اس میں ڈال دیجئے، اور جسٹ پنچ جو ہے نا پہاڑی نمک وہ تھوڑا سا شامل کر لیں تاکہ وہ تھوڑا فلیور ہو جائے گا. وہ پانی سارا دن پئیں، کوئی جراثیم آپ کے پاس نہیں آنے والا. پھر اپنے کھانے میں ادرک کی چائے کو شامل کر لیجئے، اس میں بھی لیمن اور ہنی مکس کر لیں کوک کرنے کے بعد. اور یاد رہے کہ بعض لوگ ادرک کی چائے بناتے ہیں تو ادرک کو بہت زیادہ پکا دیتے ہیں، فائدہ نہیں دیتا، پھر سم ٹائم بلکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کو ہلکا سا پکا کر اس میں پھر بعد میں جو ہے شہد اور لیمن ڈال دیجئے. وائٹامن سی انٹیک بڑھا لیں، جس میں، اور وہ بھی میں نے پہلے بتایا، جس میں چکوترا شامل ہے، لیمن ہے، مالٹا ہے. اللہ پاک پروردگار نے دیکھیں کیا کیا مزے کی چیزیں اور فائدہ مند بھی رکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے. یہ چیزوں کا احتیاط کریں. پانی کے معاملے میں بہت احتیاط کریں. پانی ویسے بھی بوائل کر کے پینا چاہیے، ورنہ بازار سے بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھ لیں، اگر افورڈیبل ہیں تو وہ پانی جو ریفائنڈ مطلب صاف ستھرا ملتا ہے وہ منگوا لیں. ادروائز پہ پانی بوائل کر کے پئیں، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں بالکل. کھانا زیتون کے تیل میں پکانے کی کوشش کریں. یہ دوسرے تیسرے جو رنگ برنگ آئلز آئے ہوئے ہیں یہ بھی زیادہ تر فراڈ ہے. اس کے علاوہ سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ دیسی گھی گھر میں بنائیں خود اور وہ گھی استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، اس سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا، صحت بھی بہترین ہوتی ہے اور آپ مضبوط بھی ہوتے ہیں. جب ہم اندر سے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ہم دکھنے میں بھی خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور فٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی دین دنیا دونوں چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی مطلب دوں گی. اس کے علاوہ اوٹس، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتنے شوق سے یہ کھاتے تھے. دلیا وغیرہ اس طرح کی مطلب جو چیزیں ہیں اپنے غذا میں شامل رکھیں. سفید آٹا جو ہے وہ کھانا بند کر دیں، اور اپنے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی وہ مشین وغیرہ ہوتی ہے جہاں سے گرائنڈ کر کے گندم، جو دیسی گندم ہے ہول گرین، اس کے اندر ساری چیزیں سوجی میدا وغیرہ ہو جو وہ آٹا استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور لائک آرگینک جو چیزیں ہیں وہ استعمال کریں. اپنے گھر میں اگر لان ہے تو وہاں سائڈس پہ دھنیا، پودینہ، ٹماٹر، ہری مرچ، اس طرح کی چیزیں بہت ایزی سے لگ جاتی ہیں، وہ لگا لیں. اگر نہیں ہے تو ویسے بڑے بڑے کوئی کنٹینرز لے کر وہاں پہ بھی لگائی جا سکتی ہیں. تورئی جیسے اب گرمی کا موسم ہے یہ بھی بہت ایزی لگتی ہیں. بینگن لگ جاتے ہیں بہت آرام سے. مینس کہ میکسیمم چیزیں جو ہے نا وہ آرگینک استعمال کرنے کی کوشش کریں.
تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. اور احساس اپنے اندر جو ہے نا احساس جگائیں. اور یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ہم چاہیں نا تو اس کو ہم اپنے لیے اپنی زندگیوں کے لیے اس موقع کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رخ موڑ لیں. جو ہم نے اپنی کمر کی ہوئی ہے نا اپنے دینی تعلیمات اور دین کی طرف ہم اپنا رخ ادھر کر لیں، ہم قبلہ کی طرف رخ اپنا کر لیں. اور ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اپنی دینی تعلیمات کے اوپر میکسیمم عمل کریں اور کوشش کریں کہ جو راستہ ہمیں جس کی رہنمائی ہمارے لیے کی گئی ہے اسی پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ پاک پروردگار کے ساتھ جڑ کے رہیں. اور جو ہم روزمرہ زندگی کے حوالے سے بھی جو ہم چیزیں غلط کر رہے ہیں، اپوزٹ کر رہے ہیں، اپنے جو بیسک ہماری ٹیچنگز ہیں اسلامک اس کے ہم کریکشن کر لیں اپنے. اور نماز کا پابند ہو جائیں. آپ دیکھیں جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر بھی نکھرے رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، خوشبودار رہتے ہیں. جو نمازی ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ پسینہ نہیں آئے، اس کے پاس میل نہیں آئے، وہ خوشبو بھی لگاتا ہے، وہ نہاتا بھی ہے. اور جب یہ سارے عمل سے ہم یعنی ہم پاک صاف بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو مختلف پوسچرز ہوتے ہیں رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ میں، اس سے جو بلڈ ہے وہ ہماری باڈی پوری میں ہیڈ ٹو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ اب اس کا فلو صحیح ہوتا ہے. جبکہ ہم اب ایک بوٹل میں آپ تھوڑا پانی ڈال کے رکھ دیں، اس کے اندر کوئی چیز بھی ہوگی، وہ بوٹل سارا دن کھڑی رہے گی یا جگ پڑا رہے گا تو چیزیں کافی ساری نیچے بیٹھ جائیں گی، اوپر کی طرف نہیں جائیں گی. تو بلڈ کو تو ہماری پوری باڈی میں وہ مطلب اس کو ٹریول کرنا چاہیے، کرنا ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ مطلب پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک کلائنٹ کے ہیئر فال کی بہت پرابلم تھی اور کچھ اس طرح کی ایشوز تھے. اس کو محض نماز کا وہ میں نے کر کے اس کو ریکویسٹ کی کہ پابندی کرو تاکہ جب آپ سجدے میں جاؤ گی تو آپ کا بلڈ جو اس طرف کو پھر آئے گا، ٹریول کرے گا، اسٹے کرے گا کچھ دیر سجدے کے دوران، تو اس سے آپ کی یہ ہیئر گروتھ بہتر ہوگی، آپ کی سکن بہتر ہوگی، آپ کے رنگ میں جو پلاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس میں رونق آئے گی. یقین کیجئے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسا کیا اور اتنی واضح یعنی فرق چینج آئی کہ ہر کوئی ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو یہ اس نماز کا پابند خود کو بنائیں. قرآن پاک کا روز کا ایک رکوع کم از کم پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. بس یہ موٹی موٹی چند چیزیں جو کہ ویسے بھی ہونی چاہیے، مگر چلے ویسے نہیں ہوئی تو ایسے ہی صحیح. اگر محبت سے نہیں کوئی چیز ہوتی تو خوف سے ہو جاتی ہے، تو وہ ویسے کر لیں کہ مالک بھی راضی ہو جائے اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے. ڈیفینیٹلی موت بھی تو آسان ہی مانگنی چاہیے نا اللہ سے. وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے جس سے نہ سو کالڈ ماڈرن کوئی بچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مطلب کوئی کسی کی بھی بچت ہے ہی نہیں نا وہاں پہ. کل نفس ذائقۃ الموت. تو ہمیں آج کا میرا یہی میسج ہے کہ ہمیں اجتماعی استغفار کی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے. اگر ہم کٹی پارٹیز کر سکتے ہیں، اگر ہم شاپنگ کے لیے اکٹھے ہو کے جا سکتے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز کر سکتے ہیں تو ہم خدا رسول کا ذکر کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے؟ تو اس طرح کی گیدرنگز کریں، خواتین بھی مین بھی اپنے اپنی سائٹ پر، بچوں کو بھی بتائیں اور ڈیفینیٹلی اللہ راضی ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت تو وہ ہم سے ناراض ہیں اور اس کو منانا تو مشکل ہے ہی نہیں. کیونکہ جیسے ماں کو بچہ کتنا ڈسٹرب بھی کرتا ہے، اس کو بہت تنگ بھی کر دیتا ہے سم ٹائم اور دکھ بھی دیتا ہے بعض اوقات، تو مگر ماں کو منانے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو اسی طرح ہی وہ جو 70 ماؤں جیسی محبت کرتا ہے اس کو منانا بھی کوئی مشکل نہیں. وہ تو خود ہر وقت فرماتا ہے کہ میں تو انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے، توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں. سبحان اللہ، اس کی مہربانیاں تو دیکھیے. تو یہ چینجز ہم اپنے اندر لے آئیں. باقی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. جب موت نے آنا ہے تو کوئی کسی نے کہیں چھپ نہیں پانا، اس نے ہر جگہ پہنچ جانا ہے. اور جب زندگی ہے تو آپ دیکھیے بڑے بڑے حادثات جو ہیں انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتے. یہی میرے مالک کا قانون ہے. تو we have to stay positive. ہمیں اپنے دین کی طرف راغب ہو جانا چاہیے، پریکٹیکل مسلمان بننا چاہیے. اور اس بات کا نہیں کہ اپنے پاؤں پہ اینٹ گرے تو ہمیں چوٹ لگے، اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف کو بھی ہمیں اسی طرح محسوس کرنا چاہیے. اور کم از کم ایمان کی آخری کمزور ترین حالت پہ تو ہمیں اسٹے کر ہی لینا چاہیے نا، کہ اگر ہمارے بہن بھائی تکلیف میں تو ہم بھی نعرے نہ لگائیں، ہم بھی شادیانے نہ بجائیں، ہم اپنی زندگی میں صادقی اختیار کریں. اور ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو چینج ہمیں جو ہماری روٹین لائف ہے اس میں ہمیں چینجز لانا ہوں گی. کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں صفائی کا اہتمام زیادہ کریں. گھر میں ویکلی
یا ट्वाइस अ वीक, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी कि धूनी, आपको पता है ना वो जो कोयले जला के उसके ऊपर सीड्स डालते हैं, उससे घर से जरासीम निकलते हैं, वो भी अपने रूटीन का हिस्सा हमें बना लेना चाहिए। पुराने से ही होता था, और लोग फिर एनवायरनमेंट जो है ना उसको यानी साफ सुथरा रखने के लिए किया करते थे। तो अपने घर में वंस और ट्वाइस अ वीक जो है धूनी भी करें, उससे जरासीम निकलते हैं। और बच्चों को सिखाएं कि टिश्यू एक बार यूज़ किया है नोज़ या फेस क्लीन करने के लिए, तो उसके बाद उसको फेंक दें। अपने बेडरूम्स में, घरों में जो डस्टबिन रखी हुई हैं वो कवर वाली रखें, ढक्कन वाली रखें, ओपन ना रखें, ताकि वो उससे भी फिजा में जाते हैं जरासीम। और इसके अलावा बच्चे रोज़ाना नहाएं, अपने हाथ धोने का बहुत ख्याल रखें, बड़े भी बहुत ध्यान रखें सफाई सुथराई का। बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दें। अपने हमारे फ़राइज़ इतने ही हैं जो चंद बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो किसी की सातों पे या समातों पे या मीन्स किसी के मिजाज पे ग्रां गुजरे, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि होपफुली अल्लाह पाक परवरदिगार मेरी बात में असर रखे कि जितने खलूस से और जितने दर्द से मैंने आपसे ये बातें शेयर की हैं वो सीधी आपके दिल में उतर जाएं, और अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे समेत हम सबको तौफीक दे के हम दिल की गहराइयों से अपनी गलतियों के लिए अल्लाह पाक परवरदिगार से माफ़ी के खास्तगार हों, और अपने आप को ऑल्टर करें, अपनी शख्सियतों को, अपने रवैयों को, अपनी सोचों को और अपने नज़रियों को। तो डेफिनेटली इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। और आखिर में अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शाफिउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी में सदके या रसूल अल्लाह या खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।